اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں۔ پہلے ہم بیسک انٹروڈکشن آپ کو دیں گے۔ ہم اس میں ایک ترتیب باقی رکھیں گے، پہلے آسان، پھر اس سے مشکل، پھر اس سے مشکل، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم چلیں گے، اور اس میں یہ کریں گے کہ پہلے تھوڑا سا کچھ یعنی بتائیں گے تھوڑا تھوڑا، پھر بعد میں الابریٹ کریں گے، ڈیٹیل میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہم استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے کمپیوٹر کے بارے میں پہلی بات جو یاد ہمیں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر ہم کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عام طور پر آپ نے سنی ہوگی ڈیفینیشن، کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین۔ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے۔ اس سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے مشین کیا ہے؟ اب مشین ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارا کام آسان کرے، جس سے ہمارا کام آسان ہو، جس سے ہمارا ٹائم بچ جائے، جو ہمارا کام تیزی سے کرے، اسے ہم مشین کہتے ہیں نا؟ مشینز آر سمپل کمپلیکس، آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو اب یہ جو کمپیوٹر ہے یہ بھی ایک مشین ہے، یہ بھی ایک، اس سے بھی ہمارے یعنی بہت سارے کام آسانی سے ہوتے ہیں، ود ان نو ٹائم، تو بہت کم سمے میں ہمارے کام آسانی سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کمپیوٹر بھی ایک مشین ہے، کمپیوٹر بھی ایک۔ اب ساتھ ہم کہتے ہیں کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک الیکٹرانک مشین ہے۔ کیا ہے؟ الیکٹرانک مشین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ الیکٹرسٹی پہ چلتے ہیں، دیٹ از وائی اٹ از نون ایز الیکٹرانک مشین۔ یہی وجہ اس کو الیکٹرانک مشین کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ یہ جو کمپیوٹر ہے، آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر کے بیسک پارٹس جو ہے اس کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں، پروسیسنگ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اسٹوریج ڈیوائسز، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو کمپیوٹر کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین دیٹ اسٹورز، ریٹرائیوز اینڈ پروسیسز ڈیٹا۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو الیکٹرسٹی کی بدولت چلتی ہے، اور جس میں ہم ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں، جمع رکھ سکتے ہیں۔ کوئی انفارمیشن ہمیں ہے، اس کو ہم اسٹور رکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں، اور ریٹرائیو کر سکتے ہیں۔ ریٹرائیو کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں، وہاں سے حاصل دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اینڈ پروسیسز ڈیٹا، یعنی جو کچھ ہم یعنی یہاں سے کمپیوٹر کو انسٹرکشنز اور کمانڈز دیتے ہیں، کمپیوٹر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں دیتا ہے، اس کی پروسیسنگ کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو کمپیوٹر ہے اس کے بیسک جو پارٹس ہے وہ ہے مانیٹر، کی بورڈ، ماؤس، سی پی یو ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، یہ ہے بیسک پارٹس کس کے؟ کمپیوٹر۔ اب جو کچھ ہم کمپیوٹر کو یہاں سے دیتے ہیں انفارمیشن، اسے کہتے ہیں ڈیٹا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے جو کچھ ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا۔ اور یہ جو کمپیوٹر ہے وہاں سے جب ہم اسے یہاں سے کوئی انفارمیشن دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیٹا۔ اور یہ جو کمپیوٹر ہے یہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور ہمارا ٹائم اور انرجی بچاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ غلطیاں بھی نہیں کرتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں یاد بھی رکھتا ہے۔ اور اس کے جو بیسک پارٹس ہے، کمپیوٹر کے جو بیسک پارٹس ہے، اس میں ہم نے کیا کہا، اس میں مانیٹر ہے، سی پی یو ہے، سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اسی طریقے سے کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، اسپیکرز ہے،
پرنٹرز، یہ ہوتا ہے، یہ ہے مختلف پارٹس کس کے؟ کمپیوٹر کے. یہ سارے جو پارٹس ہیں کمپیوٹر کے یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وائرز اور کیبلز کے ساتھ. کیبلز کے ذریعے. کن کے ذریعے؟ وائرز اور کیبلز کے ذریعے. وائرز اور کیبلز کے ذریعے. تو جو کچھ ہم یہاں سے کمپیوٹر کو دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا. جو انفارمیشن یہاں سے ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیٹا. اور وہ کمپیوٹر کے وہ پارٹس جو مدد کرتے ہیں ہمیں ڈیٹا دینے میں، انہیں کہتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہیں کمپیوٹر کے جو ضرورت پڑتے ہیں ڈیٹا دینے کے لیے. یعنی جو کچھ ہم انفارمیشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈیٹا. وہ ڈیٹا دینے کے لیے استعمال جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز. کیا یہ ڈیوائسز؟ ان پٹ ڈیوائسز آر دوز ڈیوائسز which help us put data into the computer. جو ڈیوائسز مدد کرتے ہیں ہمیں کمپیوٹر میں ڈیٹا، کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے میں، ان کو کہتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز. انہی کے ذریعے، انہی ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن، کوئی کمانڈ دیتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اب ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان میں کون کون ہیں؟ اس میں اہم ہے پہلا، وہ ہے کی بورڈ. کیا ہے؟ کی بورڈ استعمال ہوتا ہے ڈیٹا کمپیوٹر سسٹم کو دینے کے لیے. کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کمپیوٹر سسٹم کو کوئی ڈیٹا دینا ہے، کمانڈ دینی ہے، انسٹرکشن دینی ہے. وہ انسٹرکشن ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے کی بورڈ استعمال ہوتا ہے. یہ جو کی بورڈ ہوتا ہے اس سے ٹائپ ہوتے ہیں ورڈز، مختلف ورڈز، نمبرز اور سمبلز، اس سے ہم ٹائپ کرتے ہیں. جو ہم کمپیوٹر پر ٹائپ کرتے ہیں وہ کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ کی بورڈ. کی بورڈ سے ہم ورڈز ٹائپ کرتے ہیں، نمبرز ٹائپ کرتے ہیں، سمبلز ٹائپ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اور ایک ان پٹ ڈیوائس ہے، وہ ہے ماؤس. کیا ہے؟ ماؤس. ماؤس ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جس سے ہم کمپیوٹر کو کوئی ڈیٹا دیتے ہیں. ماؤس پوائنٹنگ ڈیوائس ہے. کمپیوٹر میں، کمپیوٹر کے مانیٹر اسکرین پر کسی پوائنٹ پر، کسی جگہ پر کلک کرنی ہو تو وہاں ہم استعمال کرتے ہیں پوائنٹنگ ڈیوائس ماؤس. پوائنٹنگ ڈیوائس کون ہے؟ ماؤس. اس کو پوائنٹنگ ڈیوائس اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ کسی خاص پوائنٹ پر کلک کرنے کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں ماؤس. ٹھیک ہے؟ تو اس کی بدولت، اس ماؤس کی بدولت، کیا اس ماؤس کی بدولت کمپیوٹر کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں. اس کے بعد اور ایک ہے، اس کے بعد اور ایک ہے، وہ ہے جوائے سٹک. کیا ہے؟ جوائے سٹک. جوائے سٹک بھی اور ایک ان پٹ ڈیوائس ہے. اس جوائے سٹک کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، انسٹرکشن دیتے ہیں، ڈیٹا دیتے ہیں. یہ استعمال ہوتے ہیں کمپیوٹر پر جو گیمز ہوتے ہیں، گیمز کھیلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ جوائے سٹک. جب ہم اس کو موو کرتے ہیں تو اس کے ذریعے یعنی انفارمیشن پاس ہوتی ہے کس کو؟ کمپیوٹر کو. تو یہ اور ایک ڈیوائس ہے ان پٹ ڈیوائس. اسی طریقے سے اور ایک ڈیوائس ہے ان پٹ ڈیوائس، وہ ہے مائکرو فون. کیا ہے؟ مائکرو فون یعنی مائک، یعنی کمپیوٹر کے ساتھ جو جڑی ہوتی ہے مائک، اسے ہم مائکرو فون کہتے ہیں. تو اس مائک کے ذریعے ہم اپنی آواز کے ذریعے کوئی انفارمیشن دیتے ہیں کمپیوٹر کو. کوئی انفارمیشن دیتے ہیں، مثال ہم کچھ بولتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں یا کچھ گاتے ہیں. اچھا، تو وہ کمپیوٹر میں سٹور ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ وہ مائکرو فون کے ذریعے کمپیوٹر میں جاتا ہے، وہاں پہ سٹور ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئے؟ تو مائکرو فون ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی آواز
تو اس مائکروفون کے ذریعے پھر آپ اسے اسٹور رکھ سکتے ہو کس میں؟ کمپیوٹر میں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اور ایک ہے ان پٹ ڈیوائس. اور ایک ان پٹ ڈیوائس ہے ویب کیمرہ. کیا ہے؟ ویب کیمرہ. کیمرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیمرہ ہوتا ہے کمپیوٹر میں کیمرہ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم فوٹوز اٹھا سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں. کمپیوٹر میں کیمرہ ہے، اس کیمرے کے ذریعے ہم لائیو فوٹو اٹھا سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اور انہی ویڈیوز کو پھر ہم سیو رکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں. کس کے ذریعے سے؟ ویب کیمرہ کے ذریعے. تو یہ ویب کیمرہ بھی ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم انفارمیشن دیتے ہیں کمپیوٹر کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ایک ڈیوائس ہے وہ ہے سکینر. کیا ہے؟ سکینر. یہ سکینر کیا کرتا ہے؟ یہ پکچرز کو کاپی کرتا ہے. پکچرز کو کیا کرتا ہے؟ کاپی. پکچرز کی کاپی کرتا ہے. اسی طریقے سے مختلف پیجز ہوتے ہیں. کوئی پیج ہے کسی بک کا، کسی نوٹ بک کا، یا کسی اور چیز کا کوئی پیج ہے. ان پیجز کو ان پکچرز کو کاپی کرتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی امیجز بناتا ہے. پھر امیجز جب بنائے پھر ان کو سیو کرتا ہے کمپیوٹر. تو سکینر کے ذریعے ہم پکچرز پیجز کو امیج بنا سکتے ہیں، پھر ان کو ہم کمپیوٹر میں سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ سکینر بھی اور ایک ہے ان پٹ ڈیوائس. ایک ان پٹ ڈیوائس. سمجھ میں آئے؟ کون؟ سکینر بھی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے، یعنی کمپیوٹر کو انفارمیشن ڈیٹا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تھے کچھ امپورٹنٹ ان پٹ ڈیوائسز. تو اس کے بعد اور ایک ہے وہ ہے پروسیسنگ ڈیوائسز. پروسیسنگ ڈیوائسز جو کچھ ہم نے ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے کمپیوٹر کو ڈیٹا دیا، جو انفارمیشن جو ڈیٹا ہم نے کمپیوٹر کو دیا ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے، وہ سٹور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. کہاں پہ سٹور ہوتا ہے؟ کمپیوٹر میں. کہاں پہ؟ ان کو کمپیوٹر میں سٹور رکھا جاتا ہے. سارٹڈ، ان کی سارٹنگ ہوتی ہے، ان کی ارینجمنٹ ہوتی ہے کمپیوٹر میں، اور مختلف چینجز ہوتی ہیں ان کی. لیکن یہ کمپیوٹر کا کون سا حصہ کرتا ہے؟ یہ پروسیسنگ ڈیوائس. کمپیوٹر کا پروسیسنگ ڈیوائس ایسا ڈیوائس ہے جو ان پٹ جو ہم یہاں سے کمپیوٹر کو دیتے ہیں، ان پٹ ڈیٹا، اس کو سٹور کرتا ہے، اس کی سارٹنگ ترتیب سے رکھتا ہے، ارینجمنٹ کرتا ہے اس کی، اور اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں جو کرنی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پروسیسنگ ڈیوائس. پروسیسنگ. آر یو گیٹنگ؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے یہ. اور جو ڈیوائسز جو یہ پروسیسنگ ڈیوائسز ہے، جب ہم کمپیوٹر کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں وہ اس کمانڈ کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اسی کے عمل کرنے کی وجہ سے وہاں پہ رزلٹ نکلتا ہے. یعنی پروسیسنگ ڈیوائس جب عمل کرتا ہے، یہاں سے ہم نے کوئی انفارمیشن، کوئی ڈیٹا، کوئی کمانڈ دی کس کو؟ کمپیوٹر کو، تو اس نے اس کمانڈ کے مطابق عمل کیا. تو وہ جو عمل کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ یہی پروسیسنگ ڈیوائس. اس پروسیسنگ ڈیوائس میں ہے سینٹرل پروسیسنگ ڈیوائس، یعنی سی پی یو. سینٹرل پروسیسنگ ڈیوائس ہے یعنی سی پی یو. یہ ہے پروسیسنگ ڈیوائس کمپیوٹر میں. کس میں؟ کمپیوٹر میں. آپ سمجھیں، چلیے میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ. جیسے ہمارے دماغ میں ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے باہر سے کسی کا کمانڈ آرڈر ہمیں حاصل ہوتا ہے کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، پھر وہی انفارمیشن جاتی ہے دماغ میں. تو دماغ میں وہ چیزیں محفوظ رہتی ہے، سٹور رہتی ہے، ان کی ارینجمنٹ ترتیب سے رہتی ہے، ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے. جب ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے پھر وہاں سے رزلٹ نکلتا ہے، اور وہی رزلٹ پھر کس کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے؟ ہمارے زبان کے ذریعے، ہمارے ہاتھوں پیروں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے کمپیوٹر میں ہم یہاں سے پہلے انفارمیشن دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے، پھر وہاں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کی سارٹنگ ہوتی ہے، اس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، وہ سٹور ہوتا ہے، اس کی چینج ہوتی ہے، تو وہ ہوتا ہے سی پی یو کے ذریعے. پھر وہاں سے رزلٹ نکلتا ہے،
रिजल्ट जाहिर होता है फिर आउटपुट डिवाइसेस के जरिए, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस अब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस वो कंप्यूटर की वो पार्ट्स होते हैं जिसके जरिए हम, यानी प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ने जब प्रोसेसिंग की, सीपीयू ने जब प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट निकला वो जाहिर होता है, वो हमें दिखाई देता है किसके जरिए, आउटपुट डिवाइस के जरिए। आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसको, इस रिजल्ट को जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद करता है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट हेल्प अस टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, उनको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। उन आउटपुट, उसमें आउटपुट डिवाइसेस में एक है सबसे अहम, वो है मॉनिटर। मॉनिटर जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है ना, वो तो जो कुछ हम टाइप करते हैं, हाँ, या माउस के जरिए हम ड्रा करते हैं, वो हमें दिखाई देता है कहां पे, हम क्लिक करते हैं माउस पर, तो वो जो हमने क्लिक की वो हमें दिखाई देता है। जो हमें ऑर्डर दिया कंप्यूटर को क्लिक करने के जरिए, कीबोर्ड को के बटन कीज को दबाने के जरिए, वो हमें दिखाई देता है, फिर उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है फिर कीबोर्ड, किस पर, कीबोर्ड। इसी तरीके से मॉनिटर पर, तो इसी तरीके से और एक है आउटपुट डिवाइस, वो है प्रिंटर। क्या है, जो हम यहां से कोई कमांड करते हैं कंप्यूटर को, तो वो हमें फिर रिजल्ट देता है, एक सूरत है प्रिंटर के जरिए। प्रिंटर क्या करता है, वो उसी रिजल्ट को जो हम यहां पे कमांड देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो उस रिजल्ट को फिर प्रिंटर की सूरत, प्रिंटर उसको प्रिंट करके हमें पेश करता है, होता है ना प्रिंटर, पेपर शीट की सूरत में है। तो उस पेपर शीट को जो हम बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं प्रिंट आउट। क्या कहते हैं फिर, प्रिंटर जो हमें पेपर पर रिजल्ट देता है उसको कहते हैं प्रिंट आउट। इसी तरीके से और एक तरीका है यानी रिजल्ट हासिल करने का, यानी आउटपुट डिवाइस में और एक डिवाइस है, वो है स्पीकर्स। यानी हम जो कमांड करते हैं, हमने क्लिक दी म्यूजिक प्लेयर पर, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर या मोबाइल में, तो वहां से उसने हमें स्पीकर्स के जरिए उसकी आवाज सुनाई। तो आवाज जो हमने सुनी, जो हमने वहां पे कोई नाच या कोई चीज सुनी, कोई लेक्चर सुना, तो वो क्या है, वो किसके जरिए हमने सुना, वो रिजल्ट है, वो किसके जरिए वो रिजल्ट हमें मिला, स्पीकर्स के जरिए। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस में और एक डिवाइस है, वो है स्पीकर्स। एक तो प्रिंटर, दूसरा स्पीकर। स्पीकर्स के जरिए हम साउंड को, आवाज को सुनते हैं। अच्छा, इसी के जरिए हम मुख्तलिफ चीजें जो कंप्यूटर में लेक्चर्स होते हैं, नात, तिलावत एटसेट्रा, ये चीजें जो होते हैं वो सुनते हैं। और एक है आउटपुट डिवाइसेस में, वो है हेडफोन। हम कभी कभार क्या करते हैं, जो आवाज जो हम क्लिक देते हैं, जब हम क्लिक देते हैं, कमांड देते हैं माउस के जरिए, माउस के जरिए या ऐसे किसी माउस के जरिए जो हम कमांड देते हैं, या आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के जरिए जो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद वो हमें रिजल्ट देता है। कभी कभार हमें रिजल्ट मिलता है साउंड की सूरत में। तो जब साउंड की सूरत में, एक तो उसकी एक सूरत यह है कि हम ईयरफोन लगाए, ईयरफोन जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, हेडफोन लगाए। तो हेडफोन के जरिए हम क्या करते हैं, हेडफोन के जरिए वही आवाज हम सुन लेते हैं, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। हेडफोन हम सिर्फ जो लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करता है वही शख्स वो आवाज सुन लेता है, रिजल्ट सिर्फ वही सुन लेता है, बाकी और नहीं सुन पाता। ठीक है, ये है और एक क्या है, यानी आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से ये थे कौन से डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, और एक है स्टोरेज डिवाइसेस, लास्ट वाला इसके में अहम पॉइंट, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में यानी जमा रखने के लिए जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं।
تو یہ اسٹوریج ڈیوائسز جو ہے یہ مختلف کام جو ہم کمپیوٹر پہ کرتے ہیں وہ پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے یا عارضی طور پر ہمیشہ کے لیے یعنی اسٹور رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسٹوریج ڈیوائسز میں ایک ڈیوائس ہے, ایک ہے ہارڈ ڈسک. کیا ہے؟ ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک کیا ہوتا ہے؟ سی پی یو میں, سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, سی پی یو میں ہوتی ہے یہ ہارڈ ڈسک. کیا یہ ڈسک ہوتی ہے جو کس میں ہوتی ہے؟ ہارڈ ڈسک ایک ڈسک ہوتی ہے جو سی پی یو میں ہوتی ہے. یہ بنی ہوئی ہوتی ہے ایک یا ایک سے زیادہ میٹلک ڈسکس کی. یہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے کس کی بنی ہوئی؟ میٹل کی. یہ میٹلک ڈسک ہوتی ہے. ایک میٹلک ڈسک یا بہت ساری میٹلک ڈسکس کی بنی ہوئی ہوتی ہے ہارڈ ڈسک. یہ جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے یہ بہت ساری انفارمیشن اسٹور کرتی ہے. لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن یہ اسٹور کرتی ہے کس میں؟ ہارڈ ڈسک میں لارج اماؤنٹ آف یعنی انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے. اور ایک ہے اسٹوریج ڈیوائس جس میں ہم ڈیٹا اسٹور رکھتے ہیں, وہ ہے فلاپی ڈسک. فلاپی ڈسک. یہ فلاپی ڈسک جو ہوتی ہے یہ ڈیٹا اسٹور کرتی ہے لیکن کم. یہ اسمال اماؤنٹ آف انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں, کم ہی یعنی انفارمیشن اس میں جمع اسٹور ہوتے ہیں. یہ کب یعنی کام کرتے ہیں یہ فلاپی ڈسک؟ جب ہم اس فلاپی ڈسک کو انسرٹ کرتے ہیں فلاپی ڈرائیو میں. فلاپی یہ فلاپی ڈرائیو کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ فلاپی ڈرائیو ہوتا ہے سی پی یو میں. سی پی یو میں جیسے لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے نا سائڈ میں سی ڈی ڈرائیو, اس میں سی ڈی ڈالتے ہیں تو وہ چلتی ہے نا. اسی طریقے سے سی پی یو میں ہوتی ہے ایک جگہ جہاں پہ یہ فلاپی ڈسک ڈالتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں تو پھر کلک کرتے ہیں تو وہ چلتے ہیں. اس جگہ جہاں پہ یہ رکھتے ہیں فلاپی ڈسک اس کو کہتے ہیں فلاپی ڈرائیو. یہ فلاپی ڈرائیو ہوتے ہیں سی پی یو. تو جب اس فلاپی ڈرائیو میں یہ ڈالتے ہیں تو تب یہ فلاپی ڈسک چلتی ہے. اور ایک ہے کمپیکٹ ڈسک. کمپیکٹ ڈسک یعنی جسے ہم عام طور پر سی ڈی کہتے ہیں. یہ سی ڈی اسٹور کرتے ہیں اچھا بہت زیادہ انفارمیشن کس کے بنسبت؟ فلاپی ڈسک. فلاپی ڈسک جتنا انفارمیشن اسٹور کرتی ہے اس سے زیادہ انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے کمپیکٹ ڈسک سے. کس سے؟ کمپیکٹ ڈسک سے. تو یہ بھی تبھی چلتی ہے جب ہم اس کو سی ڈی ڈرائیو میں ڈالتے ہیں. وہ تھی فلاپی ڈرائیو. یہ کیا؟ سی ڈی ڈرائیو. سی ڈی ڈرائیو ہوتے ہیں کس میں؟ سی پی یو میں. سی پی یو میں جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ سی ڈی ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں سی ڈی ڈرائیو. اس سی ڈی ڈرائیو میں جب یہ انسرٹ کرتے ہیں ڈالتے ہیں یہ کمپیکٹ ڈسک تو تب یہ یعنی ورک کرتے ہیں تبھی چلتے ہیں یہ کمپیکٹ ڈسک. سمجھ میں آیا؟ البتہ کمپیکٹ ڈسک میں بہت زیادہ انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے کس کے مقابلے میں؟ فلاپی ڈسک کے مقابلے میں. تو اور ایک بات یہ کہ یہ جو کمپیکٹ ڈسک ہوتے ہیں اس میں یہ یاد رکھیں, اس میں یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے یعنی محفوظ نہیں رکھیں گے تو یہ اس میں جو انفارمیشن وہ ضائع ہو جائے گی. اگر اس کو اسکریچ کریں گے ایسے کھیلیں گے اس کے ساتھ تو اس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ ضائع ہو جاتی ہے. کس میں؟ سی ڈی میں کمپائلر سے. یہ سمجھ میں آئے؟ تو یاد رکھیں یعنی یہ تھا آج یعنی بیسکس جو چیزیں ہم نے بتائی. تو جو چیزیں ہم نے بتائی اس میں جو کچھ ہم نے ابھی تک بتایا اس کا مختصر 2 منٹ میں ہم یعنی اس کا خلاصہ بتائیں گے. ایک تو یہ بتایا ہم نے کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے. تو اس میں بہت سارے ڈیوائسز ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, کنیکٹ ہیں. اس میں ہوتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتے ہیں. اس میں جو اہم پارٹس ہیں ان پٹ ڈیوائسز میں وہ ہے کی بورڈ, ماؤس, جوائے سٹک, مائکرو فون, ویب کیمرہ, سکینر. یہ ہے ان پٹ ڈیوائسز. اسی طریقے سے اور ایک ہے سی پی یو. اس میں ہم نے بتایا سی پی یو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, یہ ہے پروسیسنگ ڈیوائس کمپیوٹر میں. اسی طریقے سے ہم نے بتایا آؤٹ پٹ ڈیوائس کمپیوٹر میں, وہ اس کی مدد سے ہم رزلٹ دیکھ پاتے ہیں, رزلٹ سن پاتے ہیں. اچھا کمپیوٹر جب پروسیسنگ کرتا ہے اس کے بعد رزلٹ جو ملتا ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی مدد سے
ہم دیکھ پاتے ہیں، سن پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بتایا اس آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں کیا کون کون سا پارٹ ہے، اس میں ہے مانیٹر ہے، پرنٹر ہے، اسپیکرز، ہیڈ فونز، یہ ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ اسی طریقے سے ہم نے بتایا اسٹوریج ڈیوائسز کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں کوئی چیز اسٹور رکھتے ہیں، تو جو ہم کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں وہ پرماننٹلی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ہم یعنی اسٹوریج ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائسز میں ہے ہارڈ ڈسک، فلافی ڈسک، کمپیکٹ ڈسک اینڈ اسٹوریج، یہ ہے کچھ اسٹوریج ڈیوائسز۔ یہ تھا مختصر آج کمپیوٹر کے بارے میں تعارف، آگے مزید اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔